بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تشکیل نو کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل زمان چشتی اور ایکسپرٹ فرحت عباس شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے جو حسب حال ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس کے کافی روزے گزر چکے ہیں، کافی روزے باقی ہیں، تو اس میں ہمیں جو ایک صورتحال نظر آتی ہے کہ رمضان المبارک جب شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ایک ہفتہ پہلے سے ہی ہماری مارکیٹ، ہمارے جو خوردونوش کی اشیاء ہیں وہ اچانک اس کو قیمتوں کو پر لگ جاتے ہیں اور ان کی عام بندے کی رینج سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جس کی ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست ہے، تو کیا وجوہات ہیں کہ ایک ہمارا اسلامی تہوار ہے، ہمارا رمضان المبارک انتہائی متبرک مہینہ ہے جس میں ہم عبادات کرتے ہیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو تاجر طبقہ ہے اور جو ہمارے روزمرہ کی اشیاء ہیں وہ کیوں مہنگی ہو جاتی ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جو غیر مسلم ممالک میں بھی اور غیر مسلم بھی ہمارے رمضان کے احترام میں اپنی ایسی چیزیں جو روزمرہ کے استعمال میں ہیں وہ ان کی مہنگائی نہیں ہوتی، ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ ادھر جو پچھلے 2 سال سے صورتحال ہے، جو 2-4 سال سے صورتحال ہے، اس میں یہی ہے، نظر آتا ہے کہ ہمارے عام بندے کا جینا دوبھر ہو گیا ہے اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ اس کو اور ہوا مل جاتی ہے اور پر لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس میں ہم آج اپنے ایکسپرٹ فرحت عباس شاہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اس پہ بتائیں کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں کون لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں اور اس کا سدباب ابھی تک کیوں نہیں ہو سکا۔ ہر سال ہمیں یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نہ اسلامی معاشرہ ہے جس میں رہ رہے نہ کوئی اسلامی ملک ہے ہی نہیں، اور جس ملک اور معاشرے میں سود بیسڈ بینکنگ ہو تو ہم اسے کسی سطح پر بھی اسلامی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر جگہ پر سود انوالو ہے، پیسہ لینا دینا۔ آپ تھوڑا سا کہیں پیسے، کوئی چیز آپ خریدتے ہیں آپ کا کٹ جاتے ہیں پیسے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں کٹے ہیں۔ یہاں کی جو ٹیکسیشن ہے وہ ٹیکسیشن کوئی زکوٰۃ تو نہیں کٹتی نا، ٹیکسیشن بھی وہ اور طرح کا ہے، اور اس میں جس طرح یہ آپ جب چاہتے ہیں بڑھا لیتے ہیں، وہ بھی غیر اسلامی ہے۔ جب تک دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے گورنر کو بھیجا نا، جب ان کو لگا کے تعینات کا کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹیکس لیتے ہوئے لوگوں کی پیشانیوں کی طرف دیکھنا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے پیشانی پہ بل آ جائے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تاجر لوگ ہیں ان پر کڑی نگاہ رکھنا، کیونکہ ان کے پاس مخلوق خدا کو دھوکہ دے کر زیادہ سے زیادہ پیسے بنانے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اور طاقت بھی ہوتی ہے، وسائل بھی ہوتے ہیں، تو ان پر کڑی نگاہ رکھنا، لیکن ٹیکس لیتے ہوئے ان کو دیکھنا کہ تکلیف نہ ہو کسی کو۔ تو یہ توازن جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ یہاں چونکہ نہ کوئی وہ یہ دیکھتا ہے ان سے پیسے نکلواتے وقت، نہ بھی مانی جب یہ کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ تو اب اس میں دوسری اب بات نہیں رہے گی کہ سارے وہ کرپٹ لوگ ہیں۔ جب حکمران کرپٹ ہوگا تو عام آدمی بھی سوچتا ہے کہ یار پھر میں کیا کروں۔ مثال ہے بجلی کا بل ہے، جب بجلی لینے والا جو ہے بل اتنا زیادہ لے لیا جائے جو جسٹیفائی نہیں کرتا آپ کی استطاعت، اوقات اور بجلی کی کھپت یا جو اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے تناسب سے کہیں زیادہ آپ اس سے پیسے وصول کر رہے ہیں، تو بددیانتی تو پھر حکمرانوں نے کی، کیونکہ انہوں نے IMF کے پیسے واپس کرنے اور ان کے سود پر لیا گیا پیسہ سود کے ساتھ واپس کرنے کے لیے سود خوروں کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں اور دیے گئے احکامات کے مطابق عوام کی ہڈیوں سے چوسا گیا پیسہ، تو وہ جائز نہیں ہو سکتا، وہ اسلامی کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ یہ اسلامی نہ، ہم لوگ بھی نہیں ہیں اسلامی، سارے نہیں ہیں، اللہ کے بندے پڑے ہیں۔ میں اس میں ایک واقعہ آپ کو، یہ بھی ریسنٹلی جو حالات ہوئے ہیں، پچھلے سیلاب آئے ہیں، بارشیں ہوئی ہیں، اس میں الخدمت کا جو رول ہوا ہے، خدا کی قسم میرا پھر ایک دفعہ میں الفاً کہہ رہا ہوں کہ اس وطن پر، وطن کے لوگوں پر، ہمارے دین پر، ہمارے انسانی نظریے پر میرا ایمان پھر سے مضبوط ہوا ہے کہ ان کے بارے میں سب نے کہا کہ یار یہ تو اداروں سے پہلے، یہ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو بنے ہوئے شعبے، ان سے بھی پہلے الخدمت والے وہاں پہنچے ہوئے تھے، وہ لوگوں کی جانیں بچا رہے تھے، وہ لوگوں کا مال بچا رہے تھے، وہ لوگوں کو شیلٹر فراہم کر رہے تھے، اور آخر ان کو جب لوگ پیسے دیتے ہیں وہ بھی کاروباری ہیں، لیکن وہ ان کی طرح کاروباری نہیں ہیں، ان کے جن کے دل میں اب اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ کیوں یہ کاروباری جو اس وقت سرمایہ دارانہ نظام ہے
وہ مذہب اور خدا کے کیوں خلاف ہے؟ کیوں چاہ رہے ہیں؟ ایک تحریکیں شروع ہوئے ہیں جی دہریوں کی، یہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، آج کل بہت زیادہ یہ ہے نا؟ ان میں آپ سوشل میڈیا وہ ایکچولی ہائر پیسے دے دوا کے کچھ لوگوں کو قائل کر کے، جو کم شعور والے لوگ ہیں لیکن وہ بنے ہوئے بہت بڑے بٹیرے ہیں، وہ جو بٹیرا شعور رکھنے والے ہیں ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ان کے دماغوں کو کنٹرول کر کے یا تھوڑے بہت پیسے فائدے دے کے این جی او کے ذریعے فلاں ذریعے اس کام پر لگایا گیا ہے کہ خدا کا تصور نہیں ہونا چاہیے، خدا پر ایمان نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ان کو جواب دینا بنا لے، کیونکہ خدا تو مذہب احتساب کے کٹہرے میں لاتا ہے انسان کو، اور خدا کے سامنے انسان کو جواب دے ہونا پڑتا ہے۔ اب وہ کہیں گے جب خدا ہے ہی نہیں تو ہم جو کریں دنیا کو برباد کر دیں، جنگیں کرائیں، اسلحے بیچیں، بم ٹیسٹ کریں، مار دیں لاکھوں میں کروڑوں میں، جب چلے وبائیں پھیلائیں، پھر ویکسینیں بیچنے، پیسے کمائیں جس طرح بھی، اور جواب دے کسی کو بھی نہ۔ تو جو کاروباری طبقہ سمجھتا ہے کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں، وہ آپ کو روز لوٹ رہا ہے، ان کے لیے نہ کسی روزے کی ویلیو ہے، نہ کسی رمضان کی بابرکت مہینے کی ویلیو ہے، نہ کوئی دینی احکامات کی ویلیو ہے، نہ انسانی، اگر صرف وہ یہ بھی لکھ لینا کہ روزے کے پیچھے جو انسانی صحت کے حوالے سے کتنی بڑی سائنس موجود ہے خیر کی، وہ اتنا ہی سمجھ لیں تو وہ قافلے کے ساتھ شامل ہو جائیں دہریے ہو کر بھی۔ لیکن یہ تو منافع خور اور بددیانت لوگ ہیں، اور ان کے پیرلل جو مخلوق خدا کو، جو خیر کے لیے رزق تقسیم کرنے والے، زکاتیں بانٹنے والے، پچھلے دنوں میں بی بی سی کی کوئی ایک سن رہا تھا ڈاکومنٹری، جس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ جو چیریٹی کے ادارے ہیں، ایک ادارے کا انہوں نے مثال بھی دی ہوئی تھی کہ اس میں ایک عورت نے پیسے دیے کہ میرا یتیم خانہ بن جائے گا، وہ نہیں بن، اچھا وہ بڑا کوائن کرتے ہیں طریقے سے، انہوں نے ایکچولی پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ جو غیر ملکی بڑی طاقتیں ہیں جو بین الاقوامی، وہ اس چکر میں ہے کہ چونکہ پاکستان جو مسلمان ہیں یہ اربوں ڈالر ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے نام پر، تو یہ کبھی یہ پیسہ بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے اور وہ اپنی مرضی سے اس پیسے کو مینوپولیٹ کریں۔ وہ ہمیں نہیں چاہتے کہ یہ ڈائریکٹ غریبوں اور مسکینوں کے پاس چلا جائے، تاکہ اسلام کا سسٹم کمزور ہو صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کا۔ اور یہ بی بی سی کو میں اسی سے لنک کرتا ہوں سازش سے کہ انہوں نے ہٹ کیا ہے بھائی اس کے ساتھ، یا تو الخدمت کا بتاؤ، میں نے ایسے کئی اداروں کو میں جانتا ہوں جن کو ویسٹ میں بند کر دیا گیا کہ یار یہ ادارے خیر کے نہیں، یہ تو سازش ہو رہی ہے، یہ عبایا کیوں پہنا رہے ہیں، یہ بچوں کو عربی کیوں پڑھا رہے ہیں، ایک سکول تھا بند کر دیا گیا۔ تو یہ تو ساتھ میں اب چونکہ مغربی ہے وہ بی بی سی، اور ہمارے یہ جتنے یہاں کے لوگ ہیں یہ قائل ہوئے کہ یار تنخواہ لگی ہوئی، یہ کوئی نظریاتی نہیں، ان کو وہ ہر وقت فوج کے پیچھے لگائے رکھیں گے، ان کو ہر وقت ہماری معاشرتی قدروں کے پیچھے لگا، بڑے چلاکی سے اس انہوں نے کیا ہوا اور کرتے ہمیشہ یہی ہے۔ لیکن میں چونکہ ان کا سمجھ لے کہ سرجن ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہاں ہٹ کر رہے ہیں، خود بھی چلایا ہوا ہے تو اس لیے پتہ ہے سارا۔ تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے بھی موجود ہیں، اس لیے ہمیں اچھے لوگوں کی طرف سے دیکھ کر، ان کی طرف الخدمت جیسے اداروں کو دیکھ کر اور الخدمت کی سپورٹ کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر حوصلہ کرنا چاہیے۔ اور ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ پکوڑے مہنگے دے رہا ہے بندہ، سموسے اس نے ڈبل کر لیے قیمت، تو ہم 4 کی جگہ 2 لے لیں، 1 لے کر گھر آ جائے دانستہ، یہ نہیں کہ پیسے نہیں ہمارے پاس۔ ان کو سبق سکھانے کے لیے ٹماٹر مہنگے کیے ہیں، پیاز مہنگا کیا ہے، نہ لو، 2 دن لے ہی نہ ہم۔ جیسے ہی ہم یہ دیکھیں مجموعی طور پر، یہ آپ لوگوں تک بھی میری بات پہنچائیں کہ جیسے ہی ہم یہ دیکھیں کہ کسی چیز کے ریٹ انہوں نے بڑھا دیے، آپ اس کی طلب کم کر دیں۔ یہ طلب اور رسد کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے ہم ان کے ساتھ کھیلیں۔ یہ ہماری لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ یکدم یہ کہیں گے وہ چیز ختم ہونے والی ہے، ہم دوڑ پڑیں گے لینے کے لیے، اور وہ اپنا گوداموں سے نکال کے بیچ کے تو مزے کریں گے، اپنا منافع کما لیں گے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جیسے چینی مہنگی کرتے ہیں یار ہم کم کر لیں، 1-2 دن ہم نے اب طے کر، اگر 1 کروڑ آدمی یہ طے کر لے ملک میں کہ اس نے پیاز نہیں لینا آج، صرف 1 رات میں ان کی ٹانگیں چھت پر جا لگیں گی، یہ بد دیانت کاروباریوں کی۔ تو یہ ہمیں بھی تو کچھ ان کے ساتھ شعور بھی تو چاہیے نا، اسی لیے ہم مار جاتے ہیں کہ ایک تو ہم علیحدہ ہو کر کرتے ہیں، سارا ذات کو دیکھتے ہیں، اجتماع کو نہیں دیکھتے، اور یہ ہمیں تقسیم کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، اور دوسرا ہم شعور سے کام لینے کی بجائے بھیڑ چال سے کام لیتے ہیں۔ اگر ہم شعور سے کام لے کر جہاں یہ دیکھیں کہ انہوں نے کسی چیز کی قیمت بڑھائی ہے،
ہم اس کی طلب کنٹرول کر کے ان کو ناکو چنے چبوا دیں. ان کا یہ نوز ڈائیو ہوتا ہے نا، ناک کے بل زمین پہ لا کے رگڑ سکتے ہیں ان بد دیانت کاروباریوں کو. صرف طلب کم کر لیں، ہم چیز خریدنا چھوڑ دیں 2 دن 3 دن کم کر لیں، جس سے گزارا نہیں ہوتا. تھوڑی دیر بعد گھر بیٹھ جائیں یار 2 دن ٹماٹروں کے بغیر آج پیاز سے ہی کام چلائیں. اچھا، اس میں ایسا بھی کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے، تو ہم ایسی مہم بھی شروع کر سکتے ہیں. سارے جو ہماری کمیونٹی ہے وہ کرنی ساری چاہیے کرنی نا، چاہیے. یہ اس کا سوشل میڈیا سے فائدہ فائدہ لینا اٹھانا چاہیے. آپ چاہیے نے میرے بہت حساب اچھی بات کی کہ اب ہم فائدہ لے سے. سکتے لے ہیں. سکتے ہیں کہ سب جو انسان سینہ کا مسئلہ گزٹ ہے. زبانی لفظ پھیلائیں ہم، ہر بندہ دوسرے سے کہ یار آپ 2 دن ٹماٹر نہیں 2 دن پیاز نہ خریدو بھائی. جب گلنے سڑنے پہ آئیں گے لگ پتہ جائے گا ان کو. ایسے ہی. اب دیکھیں پیاز انہوں نے مطلب پرائسز اتنی اوپر چلی گئی کہ سوچ کے بندے کو پسینہ آ جاتا ہے. مقصد ظلم ہے، یہ صفاق لوگ ہیں، یہ ان کو کوئی کسی کو اللہ نہیں یاد، کوئی یہ سمجھے انسان کے بچے ہیں، یہ درندے ہیں. دیکھو فروٹس کی پرائسز جو ہیں مطلب میں نیچے یہ گلاس کہتا ہوں فروٹ کہ اب ڈاؤن ہمارے حکمران آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم اتنے 35 ارب 30 ارب 25 ارب کا اتنی سہولتیں دیں گے، وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، لوگ مر رہے ہیں. جب حکمرانوں کو لوگ دیکھتے ہیں کہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ یہ پیسے اتنے لگے بھی ہیں کہ نہیں، پھر یہ بھی شروع ہو جاتے ہیں جی ہم بھی بے ایمانی کریں گے. پس تو عام آدمی جاتا ہے، اوپر سے حکمران پیستے ہیں، نیچے سے لوگ پیستے ہیں. گورنمنٹ کا اس میں کچھ رول تو ہونا چاہیے میرے خیال میں. اتنی مہنگا ہر دفعہ ہوتی ہے، گورنمنٹ پہلے لگاتی رہی، رمضان بازار وغیرہ لگتے رہے، اس سے کچھ نہ کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوتا رہا ہے. اب پچھلے 2 سال سے نہیں لگ رہے. اڈھاکزم ہے، پچھلے وہ محسن سپیڈ کی جو حکومت تھی وہ بڑے پروجیکٹ کر کے یہاں سے وہ نکل گیا اپنا کام. پہلے ان کو مارتا رہا، لوگوں کو پولیس استعمال کرتا ہے، اس کے بعد پل شل بنا کے نکل گیا. وہ اپنی اگلی حکومت پکی کا اگلا عہدہ لے گیا اور پیچھے لوگوں میں تاثر بھی بنا گیا. اڈھاکزم ہے، لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہے ہی نہیں حکمرانوں کا کہ انہوں نے آپ کو سہولت دینی. ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ IMF ورلڈ بینک بڑی بنیاد ان طاقتوں پہ جو دنیا میں بڑے، ان کے اشاروں پہ چلنا ہے، آپ کو دبوچ کے رکھنا ہے، وسائل نکال کے ان تک پہنچانے. اللہ اللہ خیر سر حکمران تو اسی لیے ہیں بھائی، طبقہ سارا. مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں خود کچھ نہ کچھ کریں گے تو پھر ہی کچھ بات بنے گی. اپنے ملک کی اداروں کی خود خیر مانگیں ہم، اور اس کے لیے منصوبے بنائیں. لوگ ایک دوسرے کو شعور دیں، ان کو گائیڈ کریں، رہنمائی کریں، اور ہم آپس کے فسادات اور یہ جہالت میں نہ پڑیں. ہم بحیثیت مجموعی اور اجتماعی سطح پر پوری قوم کی طرح ریئیکٹ کریں. بہت شکریہ. فرحت بادشاہ صاحب بڑے تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ ہم کس طریقے سے یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو مہنگائی پیدا کی جاتی ہے ہوتی نہیں ہے. چند لوگوں کے جو بڑے تاجر ہیں، جو بڑے ہیں، جن کا منڈیوں کے اوپر قبضہ ہے، ان کے گٹھ جوڑ سے ہمیں یہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتا ہے کہ جیسے نیچے سے عام بندے سے وہ پیسے پہ نکلواتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، اور ہم غربت سے بھی نیچے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں. تو اس کے لیے ہمیں خود کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں خود اٹھنا ہوگا، ہمیں خود دیکھنا ہوگا. کیونکہ ہماری جو قوم اگر کسی ایک نقطے پہ اکٹھی ہو جائے، کسی ایک بات پہ کرنے کا ارادہ کر لے، تو بڑی سے بڑی طاقت بھی آگے ٹھہر نہیں سکتی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام تشکیل 9 کا وقت کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان فیصل زمان چشتی اور ایکسپرٹ فرحت بادشاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.